الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے. اکثر سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. میرے بھائیوں، ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی نمونہ ہے. رسول کی صرف نماز ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، رسول کا حج ہمارے لیے صرف نمونہ نہیں ہے، رسول کا رکوع اور سجدہ صرف ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، تجارت کرنے والوں، تجارت کے میدان میں بھی میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. اولاد والوں، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے بھی میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. شادی شدہ لوگوں، اپنی بیوی کے ساتھ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک بہترین شوہر تمہیں کیسے بننا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی تم جناب محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو. عبادات سے لے کر کے معاملات تک
اخلاق سے لے کر کے تجارت تک زندگی کے تمام شعبوں میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج اس نقطے کو ہم نے بھلا دیا، اور خاص طور سے ہم کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ بھئی ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو رسول کی ایک ایک ادا پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگوں نے جن چیزوں کے بارے میں کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بھائی صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، چھوڑو یہ سب مسئلے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، چھوڑو یہ سب مسئلے، آمین زور سے بولنا ہے، چھوڑو یہ سب مسئلے۔ ہم نے دنیا نے ان مسئلوں کو چھوٹا مسئلہ کہا، ہم نے کہا نہیں بھائی یہ مسئلہ ہمارے نبی کا مسئلہ ہے، ہم تو نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ ابھی ہم تو اس مسلک سے ہمارا تعلق ہے، اس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، ہم تو وہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں اس نقطے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صرف مسجد کے گیٹ کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے والے، کیا ہمارا نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ صرف نماز میں ہے؟ کیا ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہماری گھریلو زندگی میں؟ بھئی انسان کی زندگی میں ایک زندگی ہوتی ہے اس کی گھریلو زندگی، اور یہ زندگی اس کی اصل زندگی ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے سامنے بہترین اخلاق کا جتنا بھی میک اپ لگا لے، اپنے اخلاق، اپنی دینداری کا جتنا بھی ملمہ اپنے اوپر چڑھا لے، یہ میک اپ اترتا ہے اس کے گھر میں۔ انسان کا اصلی روپ اس کے گھر میں سامنے آتا ہے۔ انسان حقیقت میں ہے کیا، یہ اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے بچے جانتے ہیں، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ آپ مسجد میں بھی آئیڈیل ہیں، مسجد میں اور عبادت میں اور نماز میں اور جہاد کے میدان میں اور زندگی کے گھر کے باہر کے جتنے شعبے ہیں وہاں پر بھی اللہ کے رسول بیسٹ ہیں، بہترین ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور گھر کے اندر بھی آپ ایک بہترین شوہر ہیں، ایک بہترین باپ ہیں، ایک بہترین بیٹے ہیں، ایک بہترین سسر ہیں، ایک بہترین داماد ہیں۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا ٹاپک یہی ہے، اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ آج اس چیز کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ماشاءاللہ دیندار ہے، نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، مگر اس کے گھر کے اندر آپ چلے جائیں، اس کی بیوی سے پوچھیں، اس کے بچوں سے پوچھیں آپ کے ابا کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ کے شوہر کا اخلاق آپ کے ساتھ کیسا ہے، تو بڑا مایوس کرنے والا جواب ملتا ہے میرے بھائی۔ ہم سماج کے لیے بہت بہتر ہیں، ہمارا بزنس بہت اچھا ہے، بڑے ایماندار ہیں، اگر ہم اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم دیندار نہیں ہیں، ہماری دینداری اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ ہم جب تک ایک بہترین شوہر نہ بنے، بہترین باپ نہ بنے، اپنے گھر کی زندگی ہم بہترین نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، مسلمانوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر سب سے زیادہ اپنے پریوار کے لیے اچھا اور بہتر ہوں۔ بیوی بچوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، یہ بھی اسلام ہے بھائی، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مہما انفقت نفقتن، تم جائز راستے میں جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالتے ہو، اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلاتے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کمپیئر کیا کہ ایک دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِی رَقَبَةٍ، ایک دینار کے ذریعے آپ کسی غلام کو آزاد کر رہے ہیں، وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ، ایک دینار ہے آپ مسکین کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک دینار جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا اعظمها اجرا دینار انفقته علی اہلک، اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر کسی دینار میں ہے تو اس دینار میں ہے جو تم اپنی فیملی پر، اپنے پریوار پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری گھریلو زندگی کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہماری پوچھ ہوگی، ہمارا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا، ہماری بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بس ایسے ہی پیدا کر دیا، ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ہم ان رشتے ناتوں میں بدے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اسے اپنے پریوار کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں یہ بیوی کو دیکھنا ہے، بیوی سے حساب کیا جائے گا۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ داری میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس ذمہ داری میں ہم نے خیانت کی ہے، ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے رسول کی عائلی زندگی کیسی تھی، ہمارے رسول کی فیملی لائف کیسی تھی۔ جمعہ کا خطبہ ہے، بڑا مختصر سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند اہم پوائنٹس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ سب سے پہلے آئیے ایک شوہر کی حیثیت سے، بھئی گھر کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے پڑتی ہے، فیملی کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاک رشتہ ہے، بڑا نازک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لباس کہا ہے، مرد بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی عورت شوہر کے لیے لباس ہے۔ اللہ کے رسول شوہر کیسے تھے؟ اللہ اکبر! آج ہم ایک بیوی کو سنبھال نہیں پاتے، ایک بیوی کے نخرے اٹھا نہیں پاتے، ایک بیوی کو ہم سے 100 شکایتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کے نبی کا حسن سلوک ایسا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی اپنائیت ہے کہ آپ کی 9 بیویوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا اتنا خیال کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ہلکے پھلکے لمحات بھی آپ گزارا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں، اما عائشہ آپ کے ساتھ میں، صحابہ سے آپ نے فرمایا صحابہ تم تھوڑا آگے نکل جاؤ، مجھے اپنی بیوی کو کچھ وقت دینا ہے، کچھ ہنسی مذاق کرنا ہے۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ بیوی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اور بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، لطف و محبت یہ پبلک پلیس میں نہیں ہونا چاہیے، پرائیویٹ جگہ میں ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی کہیں کسی پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے سب کے سامنے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ اظہار محبت کے لیے کوئی پرائیویٹ جگہ تلاش کریں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ نکل گئے آگے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں دوڑتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، سب سے دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بڑے کاروباری ہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، صبح جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رات میں 11 بجے گھر لوٹتے ہیں، بیوی سو چکی ہے۔ بھئی آپ اتنے بزی ہیں، آپ کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے بزی ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ آپ اللہ کے رسول سے بڑے انسان ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کہ عائشہ چلو مقابلہ کرتے، دوڑتے ہیں۔ اما عائشہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہلکی پھلکی بدن کی تھیں، دبلی پتلی تھیں، دوڑ کا مقابلہ ہوا، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ حضرت عائشہ کو بڑا مزہ آیا، خوب ہنسی، ان کو یعنی
یہ لگا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو پیچھے کر دیا. رسول اکرم خاموش رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر آیا. پھر اتفاق سے اس سفر میں بھی اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو لے کے گئے تھے. آپ نے کہا عائشہ چلو آج پھر مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا. صحابہ کو آپ نے آگے بھیج دیا. اب پھر مقابلہ کر رہے ہیں دوڑ کا. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب اس بار میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میرا بدن تھوڑا ہیوی ہو گیا تھا. اب میں جب دوڑنے لگی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اب جب اللہ کے رسول آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی, اللہ کے رسول نے ہنستے ہوئے فرمایا حاضی بتل کا, اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. اللہ, یہ اللہ کے رسول کی میریٹل لائف ہے, شادی شدہ زندگی ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عائشہ میں جان جاتا ہوں تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو اور میں جان جاتا ہوں تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا کیسے جان جاتے ہیں؟ کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد, محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. اللہ اکبر. یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے بیوی کب ناراض ہے شوہر کو پتہ چل جائے, بیوی کب راضی ہے شوہر کو پتہ چل جائے. اب اما عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا یا رسول اللہ میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. یہ مت سمجھیں آپ کے میرے دل سے آپ کی محبت, وہ تو ٹھیک ہے بیوی ہوں, حق ہے, آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, لیکن آپ ما احجر الا اسمک, یہ نہ سمجھے کہ دل سے آپ کی محبت نکل گئی. آپ کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ یہودی سردار کی بیٹی تھی. اچھا 9 بیویاں اللہ کے رسول کی ایک ساتھ رہتی تھیں, 9 الگ الگ خاندان کی, 9 الگ الگ قبیلے کی. ظاہر ہے کہ ان کے مزاج الگ تھے, ان کا رہن سہن جس گھر سے وہ آئی تھی الگ الگ تھا. آج ہمارے گھر میں 2 گھر کی بہویں آتی ہیں, ان کے مزاج میں میچ نہیں ہو پاتا, گھر میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کو کیسے ہینڈل کیا ہوگا میرے بھائی, یہ سوچنے کی بات ہے. حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی ہے, ہوئی بن اختب کی بیٹی ہے. حضرت حفصہ نے ایک دن غصے میں کہہ دیا ارے جا تو یہودی کی بیٹی, تو میرا کیا مقابلہ کرے گی. حضرت صفیہ رونے لگی, اللہ کے رسول کے پاس آئی. اللہ کے رسول نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ کہا اللہ کے رسول آج حفصہ نے مجھے ایسا ایسا کہہ دیا, مجھے یہودی کی بیٹی کہہ دیا. حالانکہ بات صحیح تھی, ان کے باپ یہودی تھے اور مارے بھی گئے تھے, مسلمانوں نے ان کو قتل کیا تھا. لیکن اب ظاہر ہے یہاں حضرت صفیہ کو ٹھیس پہنچی. اب اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ حضرت صفیہ کا جو خاندان تھا, جو سلسلہ نسب تھا, وہ حضرت ہارون تک جاتا تھا. حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون تک جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے صفیہ تم سے اب کوئی اگر اس طریقے کی بات کرے تو تم جواب دے دو کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو, ایک نبی کی بھتیجی ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو. ہارون کی بیٹی ہو, موسیٰ کی بھتیجی ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو. فبما تفخر علیکی, حفصہ کی کیا مجال ہے کہ تم سے فخر کر سکے, کسی کی کیا مجال ہے کہ تم سے فخر کر سکے, تم تو 3 نبیوں سے تمہارا تعلق ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول اپنی بیویوں کی دلجوئی کرتے تھے. اس زمانے میں ایک رواج تھا, عورتیں جب ماہواری میں ہوتی تھی لوگ ان کے پاس بیٹھنے کو ناپسند کرتے تھے, اس کو اتنا ناپاک سمجھتے تھے, اتنا نیچ سمجھتے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے اس رسم کو کیسے توڑا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں میں ناپاکی کی ایام میں ہوتی تھی, میں پانی پیتی تھی اور وہ برتن میں پانی میں چھوڑ دیتی تھی اور وہ برتن میں اللہ کے رسول کو دے دیا کرتی تھی, اور جہاں میں اپنا منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی وہیں پر اپنا منہ رکھ کر کے وہ پانی پی جاتے تھے. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ, اور میں گوشت کی بوٹی کو نوچ کر کے کھاتی تھی. ابھی ہڈی کے اوپر تھوڑا سا گوشت بچا ہوتا تھا اور میں وہ گوشت اللہ کے رسول کو تھما دیتی تھی اور آپ وہیں پر اپنا منہ لگا کر کے کھا لیا کرتے تھے جہاں سے میں نے اپنا منہ لگایا ہوتا تھا, اس حال میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ میرے رسول کا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ اعتکاف میں حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں. جب آپ سے ملاقات ہو گئی, بات چیت ہو گئی, اللہ کے رسول اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اس کے حجرے تک گئے. بیویوں کے نخرے اٹھائیں اللہ کے رسول. مسجد نبوی میں سوڈان کے کچھ لوگ آئے تھے, عید کا موقع تھا, وہ اپنے نیزے سے کھیل رہے تھے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ان حبشیوں کا یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں. آپ نے کہا عائشہ آؤ میرے کندھے پر اپنا سر رکھو. اللہ اکبر. رسول اکرم اپنی بیوی کے لیے کھڑے ہیں, بیوی
آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر کے وہ کھیل دیکھ رہی ہیں. جب بہت دیر ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اب عائشہ تھک گئی ہیں, آپ نے کہا عائشہ اگر تھک گئی ہو تو جا سکتی. یہ دل جوئی تھی اللہ کے رسول کی. اور یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں تھی, اپنی بیویوں کی آخرت کی بھی فکر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا مہینہ آتا تھا, رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اللہ کے پیارے نبی رات رات بھر جاگا کرتے تھے, رات رات بھر جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. وہ ایقظ اہلہ, اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. دین کا کام ہے تو میری بیویاں بھی شامل ہوں. یہ نہیں کہ صرف دنیا کا سکھ دے دو اپنی بیویوں کو, اپنی بیوی کو آخرت کی بھی فکر کرو. بیوی شوہر کی آخرت کی فکر کرے, شوہر بیوی کی آخرت کی فکر کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی شادی شدہ زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے. باپ کیسے تھے آپ؟ 3 بیٹے آپ کو ہوئے. ایک بیٹے کا نام تھا قاسم, اسی بیٹے کے نام پہ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ, ان کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے. یہ دونوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. یہ دونوں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور ایک بیٹا آپ کو ہوا حضرت ماریا قبطیہ کے پیٹ سے, ان کا نام تھا ابراہیم. تینوں بچے آپ کے بچپن میں انتقال. کہتے ہیں کہ والدین کے لیے اولاد کی موت سب سے مشکل دور ہوتا ہے. سب سے بھاری جنازہ ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ ہوتا ہے. رسول اکرم نے اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے 3 بیٹوں کا جنازہ اپنی آنکھوں سے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کی میت پر کیسا صبر کیا ہے میرے بھائیو, وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے, آخری سانسیں لے رہے ہیں, دم توڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیے. آج لوگ نہ جانے اللہ کے رسول کے بارے میں کیسے کیسے عقیدے بیان کرتے ہیں. میرا نبی دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے, اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے, لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہیں. ابراہیم کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, اللہ کے پیارے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور آپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. جب ابراہیم کی سانسیں تھم گئی, ابراہیم نے دم توڑ دیا. اللہ کے پیارے نبی نے دنیا کے ہر اس باپ اور ہر اس ماں کے لیے جس کے کلیجے کے ٹکڑے کو اللہ اٹھا لے, اس کے لیے صبر کی ایک مثال قائم کر دی. نبی اکرم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے باپ کی آنکھوں سے آج آنسو بہ رہے ہیں, تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے, لیکن اے ابراہیم آج تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. 3 بیٹوں کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. بیٹیاں آپ کو 4 اللہ نے دی تھی. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بھی آپ کے سامنے انتقال کر گئی. صرف حضرت فاطمہ باحیات تھیں, آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ بیٹیوں کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی بیٹوں کو تو پھر بھی آدمی تھوڑا لاڈ پیار کر لیتا ہے, ٹائم بیٹیوں کو پتہ نہیں لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں. کتنے گھروں میں بیٹیاں اپنے باپ سے بات کرنے سے ڈرتی ہیں. باپ اتنے سخت ہیں. بھائی اتنے سخت مت بنو, اتنے سخت مت بنو. یہ سختی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں گھر میں تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی استقبال میں کھڑے ہو جاتے. دنیا میرے نبی کا احترام کرتی ہے, دنیا میرے نبی کو عزت دیتی ہے, میرے نبی اپنی بیٹی کو عزت دے رہے. بیٹی آ رہی ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے. اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتی ہیں, اور اپنے قریب اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں. اور جب اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی بھی اپنے باپ کا ایسے ہی استقبال کرتی ہے. میرے نبی نے بیٹیوں سے بہت پیار کیا ہے میرے بھائی. حضرت رقیہ بیمار ہیں, غزوہ بدر کا موقع ہے, اسلام کی پہلی لڑائی ہے کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ. نبی نے حضرت عثمان سے کہا, اپنے داماد سے کہا, عثمان تم اس غزوے میں مت جاؤ, تم میری بیٹی کی خبر گیری کرو, اس کا خیال رکھو, اس کی عیادت کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا.
اللہ کے نبی نے اپنی بیمار بیٹی کی عیادت کے لیے، اس کے خیال رکھنے کے لیے جنگ بدر میں شریک ہونے سے اپنے داماد کو منع کر دیا۔ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہار لے کر کے مسلمانوں کے پاس آتی ہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، ابو العاص کو چھڑانے کے لیے۔ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جب وہ ہار رسول کے سامنے لایا گیا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ نبی وہ ہار کو دیکھ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ یہ ہار زینب کو واپس کر دو، یہ میری بیٹی کا ہار ہے، میری بیوی خدیجہ کی یاد کا۔ تو بھائیوں، بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ہیں، اپنی پوری قوم کو اسلام کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شیتی، تمہیں میرے مال میں سے جو چاہیے تو لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ تجھے اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا، تجھے اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ میں دنیا میں تجھے اپنے مال سے تیری مدد کروں گا، لیکن آخرت میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ، اپنی بیٹی کی آخرت کی فکر کر۔ بھائیو، اللہ کے رسول ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھے؟ آپ جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ آپ نے نہیں پایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو بھی کھو دیا، آپ کی ماں کا بھی انتقال۔ یتیمی کا درد جو ہوتا ہے، یتیمی کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ نبی نے صحیح ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو یتیم بنایا، اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ بھائی، جب ماں باپ ہوتے ہیں نا تو بچے بہت سی فکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ میری ماں دیکھ لے گی، میرا باپ دیکھ لے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ماں اور باپ کے سائے سے محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خود سے نگرانی کی، اپنے نبی کا خود سے خیال رکھا۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی آپ یتیم تھے، آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو پناہ دی۔ ماں کو نہیں پایا آپ نے، ماں کو 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا، باپ کو نہیں پایا، لیکن آپ ظاہر ہے کہ ایک بہترین بیٹے تھے۔ ماں کو یاد کرتے تھے، ماں کے آنچل کو یاد کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر ایک مرتبہ گئے، ماں کی محبت یاد آئی، ماں کی ممتا یاد آئی، اور یہ احساس بھی شاید ہوا ہو کہ مجھے ماں کا پیار نہیں مل پایا۔ اللہ کے رسول ہزاروں قطار رونے لگے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب میں نے یہ اجازت مانگی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں جانا چاہتا ہوں، تو اجازت ملی۔ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو نہ پانے کے باوجود ایک بہترین بیٹے بھی تھے میرے بھائی۔ ابو طالب، جنہوں نے باپ کی طرح نبی کو پالا، ابو طالب جب ایک مرتبہ بہت پریشان تھے، غربت کے شکار تھے، ابو طالب کے کئی بیٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کا احسان اتارنے کے لیے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں، آپ نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، آج یہ موقع آیا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کروں، آپ علی کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ابو طالب کے ہیں، لیکن پرورش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ چچا کلمہ پڑھ لے، میرا یہ چچا اسلام کے دامن میں آ جائے، بڑی کوشش کرتے ہیں، آپ چچا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، آپ کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور انتقال کے وقت آخری جو لفظ ابو طالب کی زبان سے نکلا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ آپ نے ماں کا پیار نہیں پایا، لیکن جن عورتوں نے آپ کو ماں کی طرح دودھ پلایا تھا، جو آپ کی رضائی ماں تھی، جو آپ کی دایا تھیں، آپ نے ان کو ماں کے جیسا احترام دیا۔ حضرت حلیمہ آپ کے پاس کبھی آتی تھیں، سیرت اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، اللہ کا پیارا نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور آپ اپنی چادر اتار کر کے حضرت حلیمہ کو دے دیا کرتے تھے، اپنے بغل میں، اپنے قریب، اپنے بازو میں حضرت حلیمہ کو بٹھاتے تھے۔ حضرت ام ایمن جو آپ کی دایا تھیں، آپ کے والد کی لونڈی تھیں، آپ ان کے گھر میں جاتے تھے، ان کی حال چال لیتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک بہترین بیٹے تھے میرے بھائی۔ اور ایک آخری پہلو بیان کر کے بات ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ بیٹے کی حیثیت آپ نے سن لی، شوہر کی حیثیت آپ نے سن لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باپ کی حیثیت آپ نے سن لی۔
باقی جو اور رشتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے باقی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا؟ میں ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کروں گا۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ نے اپنے سارے خاندان والوں کو بلایا، جتنے آپ کے چچا ہیں، آپ کے بڑے ابا ہیں، آپ کے تایا ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کو آپ نے بلایا۔ سب لوگ جب آ گئے، اللہ کے نبی نے سب کو توحید کی دعوت دی، سب کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ آخر میں آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کیا کہا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتا، غیر ان لکم رحیما سأبلھا ببلالھا، تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ ہے، جو میرا چچا ہے، جو میرے دادا ہیں، جو میرے تایا ہیں، جو بھی میرے رشتہ دار ہیں، میں رشتہ داری پوری طریقے سے نبھاؤں گا، دنیا میں بہترین سلوک کروں گا، ان کے سکھ دکھ میں کام آؤں گا، لیکن ہاں میں محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، میں جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کے رسول اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت خدیجہ نے سب سے پہلا جو جملہ آپ کے بارے میں کہا تھا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ گھر آئے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے پورے خاندان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو بھائیو، ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا بیٹا بھی ہو، ایک اچھا بھائی بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو۔ رسول اکرم کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنی گھریلو زندگی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، اور ہم وہ دعا اکثر پڑھا کریں جو اللہ نے اپنی فیملی کے لیے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہر قسم کی وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن چین اور سکون کی نعمت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حاضرین، ایک گزارش بھی آپ سے کرنی تھی۔ یہاں اشوک نگر کرلا میں جماعت کا ایک ادارہ آپ جانتے ہیں، وہاں مسجد میں چلتا ہے مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے، اس میں تقریباً 350 بچے پرائمری تک کی تعلیم کا وہاں انتظام ہے، اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی وہاں کلیہ ام سلمہ کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے، جس میں تقریباً 100 بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ہماری جماعت کے بڑے سینئر علماء وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب وہاں کے اساتذہ میں سے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جیسے تمام ادارے بہت متاثر ہوئے اور پریشان کا شکار ہوئے، پریشانی کا، یہ ادارہ بھی اس وقت مالی بحران سے دوچار ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا تعاون کریں۔ جمعہ کے بعد اس ادارے کے ذمہ داران یہاں آپ کو مسجد میں ملیں گے، آپ بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم۔